السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله مولانا العلي العظيم. سورہ طلاق کی تفسیر چل رہی ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں طلاق دینے کا ادب بتلایا گیا تھا کہ جو عدت شروع ہونے کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے طہر میں طلاق دی جائے۔ اب ظاہر ہے کہ جب طلاق دے دی جائے گی تو اب عدت شروع ہو جائے گی۔ تو عدت کے مکمل ہونے کے بعد وہ عورت نکاح سے نکل جائے گی۔ اس لیے اب شوہر کو عدت پورے ہونے سے پہلے دو میں سے ایک بات کا فیصلہ کرنا ہے، یا تو اس بیوی کو رکھنے کا فیصلہ ہے اور یا پھر اس بیوی کو چھوڑنے کا فیصلہ ہے۔ ان دونوں باتوں کا اسے اختیار ہے، لیکن جیسا کہ پہلے بھی یہ عرض کیا گیا تھا کہ قرآن پاک ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے
کہ چاہے معاملہ رکھنے کا ہو یا چھوڑنے کا ہو، حسن ترتیب اور حسن اسلوب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یعنی جہاں تک بھی ممکن ہو سکے بات کو بگڑنے نہ دیا جائے، تعلقات کو خراب نہ ہونے دیا جائے، بلکہ رکھنا ہو تو بھی اچھی طرح سے رکھو اور چھوڑنا ہو تو بھی اچھے طریقے سے چھوڑو، دے دلا کر، مطمئن کر کے، ماحول کو سازگار بنا کر اچھے انداز میں رخصت کرو۔ اس کی بھی شریعت میں تاکید کی جا رہی ہے۔ اور ایک بات مزید یہ بھی فرمائی گئی کہ اگر تمہیں رجعت کرنی ہے تو اس کی بہتر شکل یہ ہے کہ زبانی رجعت کرو، زبان سے کہو کہ میں تمہیں رکھ رہا ہوں، اور زبانی رجعت کرتے وقت دو آدمیوں کو جو معتبر ہوں اور ثقہ ہوں ان کو گواہ بھی بنا لو تو یہ اور اچھی بات ہے۔ اس گواہ بنانے کے کئی فوائد حاصل ہوں گے۔ ایک اہم فائدہ تو یہ ہوگا کہ اگر تمہاری پہلی طلاق مشہور ہو چکی ہے اور خاندان میں اس کا چرچا ہو چکا ہے تو اب گواہ بنا کر جب رجعت کرو گے تو رجعت کا بھی لوگوں کو پتہ چل جائے گا اور بات برابر سرابر ہو جائے گی۔ اس کے برخلاف اگر باقاعدہ گواہ نہ بنائے گئے تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو چہمی گوئی کرنے کا موقع ملے۔ ایک فائدہ تو اس کا یہ ظاہر ہوگا۔ دوسرا ایک اہم فائدہ یہ ظاہر ہوگا کہ جب آدمی دو گواہوں کے سامنے رجعت کرے گا تو اب اس پر ایک نفسیاتی دباؤ بنا رہے گا کہ اب میں نے لوگوں کے سامنے رجعت کی ہے، اس لیے آئندہ کوئی بگاڑ کی بات پیش نہ آنے پائے۔ اس کے ذہن پر ایک طرح کا بوجھ رہے گا اور وہ حتی الامکان اپنی ازدواجی زندگی کو درست رکھنے اور معاملات کو صحیح رکھنے کی کوشش کرے گا۔ تو قرآن پاک کا کوئی بھی حکم حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں، اور سب سے بڑی بات اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو گواہ بنا کر آدمی رجعت کرے گا تو مزید اس کے ذہن پر اس کا اثر رہے گا کہ میں نے اللہ کو گواہ بنا کر اس بیوی کو دوبارہ اپنے پاس رکھا ہے، اس لیے اب میں اس کے حقوق کی پوری طرح سے حفاظت کروں گا۔ تو حکم یہ دیا گیا کہ جب عدت ختم ہونے کے قریب ہو جائے تو اب تمہارے لیے دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر رکھنا ہے تو رجعت کر لو گواہوں کے سامنے، یہ اچھی بات ہے، اچھے انداز میں رکھو۔ پرانی باتیں اگر پیش آ گئی ہیں تو ان کو برابر سرابر کر لو، معافی تلافی کر لو، ایک دوسرے سے جو کہا سنی ہوئی ہے اس کے بارے میں معذرت کر لو،
اور ہر ایک اپنے حقوق کو بجا لانے کا پختہ عزم اور ارادہ کرے۔ یہ تو جب ہے جب کہ رکھنے کا فیصلہ ہو، لیکن اگر رکھنے کا فیصلہ نہیں ہے اور جس مقصد سے طلاق دی تھی اسی پر آدمی قائم ہے اور مصلحت کا تقاضا بھی وہی نظر آ رہا ہے، تو فرمایا کہ اچھے انداز میں دستور کے موافق اس کو رخصت کر دو اور پوری کوشش کرو کہ تلخی کا ماحول نہ بنے، اور اگر پرانی رشتہ داری ہو تو اس میں کھٹاس پیدا نہ ہو۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہم نصیحتیں کر رہے ہیں اور تمہیں سمجھا رہے ہیں، یہ بھی دراصل ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اس پر وہی آدمی پورے طور پر عمل کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی اور آخرت کے بارے میں کامل یقین ہو۔ اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی نکاح طلاق دنیاوی معاملات ہیں، جیسے چاہو ڈیل کر لو، جس طرح چاہو رکھو، جس طرح چاہو چھوڑو۔ فرمایا نہیں، بحیثیت ایک مومن کے تمہارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ چاہے عبادات کا معاملہ ہو یا معاشرت کا معاملہ ہو، تمہیں بہرحال اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات ہی کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں، اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، کہ ہمارا دین، ہماری شریعت زندگی کے ہر پہلو کو شامل ہے۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ دنیا داری ہے، یہ دین داری ہے، بلکہ ہمارے ہاں دنیا داری بھی دین داری بنے گی جبکہ وہ دین کے دائرے میں رہ کر کے اس کو اختیار کیا جائے۔ تو جس شخص نے بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اور اس پر یقین لے آیا، وہ پوری طرح پابند ہے، زندگی کے ہر موڑ پر اور زندگی کے ہر معاملے میں، پیدائش سے لے کر موت تک، کہ وہ شریعت محمدیہ کی پوری طرح پیروی کرے اور شریعت کے مقابلے میں کسی کی بھی رائے کو اور کسی بھی نظریے کو ہرگز قبول نہ کرے اور ہرگز اس کو تسلیم نہ کرے، کیونکہ ایک مومن کے لیے سب سے بڑی چیز اس کے خالق و مالک اللہ رب العالمین اور اللہ تعالی کی نازل کردہ ہدایات، جو ہمیں اللہ کے آخری پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، ہم انہی کو اپنے لیے
ہر مرحلے میں مشعل راہ بنائیں اور انہی کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ اس بات کی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے کہ یہ حکم تمہیں یاد دلاتا ہے کہ تم آزاد نہیں ہو کہ جو چاہو کرو، بلکہ تم نکاح طلاق میں بھی ہمارے احکام کے پابند ہو، اور جو شخص بھی پکا ایمان رکھے گا اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اس کے دل میں یہ یقین ہوگا کہ اسے آخرت میں جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہے، تو وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کی پامالی کرنے کی ہمت نہ کر پائے گا، اور اس بات کی بھی ہمت نہ کر پائے گا کہ اپنی بیوی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کا راستہ اپنائے، کیونکہ جب آخرت پر یقین ہوگا تو وہ 1000 بار سوچے گا کہ احکم الحاکمین کے دربار میں پہنچوں گا اور وہاں اس مظلومہ بیوی نے اگر شکایت پیش کر دی تو میں کیا جواب دوں گا۔ اس لیے خاص طور پر نکاح اور طلاق کے مسائل بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا بھی ذکر فرمایا، تنبیہ کرنے کے لیے کہ دنیائی سب کچھ نہیں ہے، وہاں جا کے بھی جواب دینا پڑے گا۔ بیوی کو یہ مت سمجھنا کہ بس یہ تو میرے سر بن گئی تو میں جیسے چاہوں رکھوں، بلکہ اس کے بھی حقوق ہیں اور اس کے بھی تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا شوہر پر لازم ہے، جس طریقے پر بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کے حقوق کا خیال کرے، اسی طرح شوہر پر بھی لازم ہے کہ وہ بیوی کے حقوق کا خیال کرے، اس کی دلداری کرے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ جو آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں تعریف کے کلمات ارشاد فرمائے ہیں۔ فرمایا تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کی نظر میں اچھا ہو، گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو، بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو، گھر کے اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو، اور فرمایا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے والا ہوں۔ تو ہمارا دین یہی نہیں ہے کہ بس نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، قرآن پڑھو، تلاوت کرو، ذکر اذکار کرو، ہر وقت تسبیح ہاتھ میں لیے رہو اور بیوی کے ساتھ حق تلفی کرو، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ دین تمام پہلوؤں کو شامل ہے۔ اپنے وقت میں نماز پڑھی جائے گی، وقت پر روزہ رکھا جائے گا، اور اسی طرح گھر والوں کے حقوق کو بھی بجا لایا جائے گا، ان کی ایذا رسانی سے بچا جائے گا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا پڑے گا، اپنے دل کو قابو میں رکھنا پڑے گا، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا پڑے گا، جب آدمی صحیح معنی میں دیندار کہلائے جا سکتا ہے۔ شوہر بھی خیال رکھے اور بیوی بھی خیال رکھے، تو پھر یہ گھر جنت نظیر بن جائے گا، امن و امان کی جگہ بن جائے گا،
سکون اور عافیت کی جگہ بن جائے گا۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، دل کو سرور ملے گا، اندر سے فرحت نکل کر کے آئے گی، ابھر کر کے آئے گی۔ ایسا ماحول جب ہی بن سکتا ہے جب کہ آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہو، آخرت کے بارے میں فکر مند ہو۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو بہت سی غلطیوں سے، کوتاہیوں سے بچا سکتی ہیں۔ اس کے بعد اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ایک عمومی نصیحت فرما رہے ہیں، اور نصیحت کے ساتھ ساتھ بشارت بھی سنا رہے ہیں، اور بہت ہی بہترین بات ہے، امید افزا بات ہے۔ صحابی رسول سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت مبارکہ قرآن پاک کی تمام آیتوں میں سب سے زیادہ امید کی کرن روشن کرنے والی آیت ہے۔ اس میں کیا فرمایا گیا؟ فرمایا گیا سنو، جو آدمی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے غیب سے راستے نکال دیتے ہیں، اور جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے روزی عطا فرماتے ہیں۔ جو آدمی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہاں سے ملے گا، مگر اللہ تعالیٰ اس متقی شخص کے لیے ایسے دروازے کھول دیتے ہیں روزی کے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی وہ بات نہیں ہوتی۔ اور ہزار مثالیں اس کی پیش کی جا سکتی ہیں کہ جو آدمی اللہ سے ڈر کر کسی ناجائز کام سے بچتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جائز دروازے کھول دیتے ہیں۔ اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے کھلے، کیسے کھلے، مجھے کیسے یہ بات مل گئی، مگر اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ برحق ہے کہ ہم دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ یہ ضابطہ ہے ہمارا، ڈرنا چاہیے ہم سے، جو ہم سے ڈرے گا ہم اسے نوازیں گے۔ اور فرمایا کہ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ پر کامل بھروسہ کرے، یقین کرے کہ جو ہوگا اللہ تعالی کی طرف سے ہوگا، جو ہوا ہے اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا، اللہ کے دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ جو ایسا توکل اپنے دل میں پیدا کر لے تو اللہ اس کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ بھی سن لو اور یقین کر لو کہ اللہ تعالی ہی وہ ذات ہے کائنات میں کہ وہ اپنے حکم کو پورا کرنے پر 100% قادر ہے۔ یہ بات اللہ کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی، چاہے کتنا ہی بڑا پاورفل انسان کیوں نہ ہو، مخلوق کیوں نہ ہو، مگر سارے احکام اس کے نافذ ہو جائیں، ہر حکم کی تعمیل ہو جائے، ممکن نہیں۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوگا۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ ان لمٹ معاملہ ہو، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نظام ہے، ایک اندازہ ہے، ایک لمٹ ہے،
اس لمٹ سے نہ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو اگرچہ یہ آیت اس ضمن میں آئی ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات میں کوئی آدمی یہ سوچنے لگے کہ میں اسے رکھ لوں گا تو کہاں سے کھلاؤں پلاؤں گا، تو فرمایا کہ رکھ کے تو دیکھو، اللہ سے ڈرنے کے ساتھ اسے رکھو تو ہم غیب سے تمہارے لیے کھلانے پلانے کا انتظام کریں گے، تو ہم پر بھروسہ کرو۔ اسی طرح جس بیوی کو چھوڑ دیا جائے وہ بیچاری ذہن میں یہ بات لائے کہ میں کہاں سے کھاؤں پیوں گی، فرمایا کہ اسے بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک راستہ بند ہوا ہے، اللہ تعالیٰ 10 راستے کھولنے پہ قادر ہیں۔ تو چاہے شوہر ہو چاہے بیوی ہو، دونوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ جو بھی عمل کرو تقوی والا ہونا چاہیے، تقوی والا ہوگا تمہارے ساتھ بھی یہ ہوگا اللہ کا فیصلہ، ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا اللہ کا فیصلہ۔ تو اگرچہ آیت اس پس منظر میں آئی ہے، لیکن حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ چاہے کسی بھی پس منظر میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہو، اس سے جو معنی نکل کر کے آتے ہیں وہ عمومی ہوتے ہیں، مفہوم عام ہوتا ہے۔ لہذا میاں بیوی کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بالکل عام مفہوم ہے کہ جو اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اسے نوازیں گے، ضرور نوازیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے قدم قدم پر کافی ہو جائیں گے، مدد فرمائیں گے، غیب سے اس کی مدد ہوگی۔ بہرحال فرمایا جا رہا ہے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے قریب پہنچ جائیں تو ان کو روک لو اچھے طریقے پر، یا جدا کر دو دستور کے موافق۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور گواہ بنا لو اپنے 2 معتبر لوگوں کو، اور صحیح صحیح گواہی ادا کرو اللہ کے دربار میں۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یہ بات جو ہے اس سے سمجھ جائے گا وہ شخص جو یقین رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور جو کوئی ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے چھٹکارے کا راستہ نکال دے گا اور اس کو روزی عطا کرے گا جہاں سے اس کو خیال بھی نہ ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرتا ہے۔ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ
قدرا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ کر رکھا ہے، ہر چیز اس کی منظم اور مرتب ہے، ترتیب کے ساتھ سب کام ہو رہے ہیں، کس کو کتنا دینا ہے، کتنا نہیں دینا، کتنا ملے گا، کتنا مناسب ہے، کتنا نامناسب ہے، سب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اسی کے مطابق سب کارروائی چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان و یقین عطا فرمائے، دین کے ہر عمل پر اللہ تعالیٰ، ہر حکم پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔